یسایہ 30واں باب۔ خداوند فرماتا ہے، ان باغی لڑکوں پر افسوس جو ایسی تدبیر کرتے ہیں جو میری طرف سے نہیں، اور عہد و پیما کرتے ہیں جو میری روح کی ہدایت سے نہیں، تاکہ گناہ پر گناہ کریں۔ وہ مجھ سے پوچھے بغیر مصر کو جاتے ہیں تاکہ فرعون کے پاس پناہ لیں اور مصر کے سائے میں امن سے رہیں۔ لیکن فرعون کی حمایت تمہارے لیے خجالت ہوگی، اور مصر کے سائے میں پناہ لینا تمہارے واسطے رسوائی ہوگا، کیونکہ اس کے سردار زان میں ہے اور اس کے ایلچی حنیس میں جا چھپے۔ وہ اس قوم سے جو ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور مدد و یاری نہیں بلکہ خجالت اور ملامت کا باعث ہو، شرمندہ ہوں گے۔ جنوب کے جانوروں کی بابت بارے نبوت۔ دکھ اور مصیبت کی سرزمین میں، جہاں سے نر و مادہ، شیر ببر، ریفی اور اڑنے والے آتشی سانپ آتے ہیں، وہ اپنی دولت گدھوں کی پیٹھ پر اور اپنے خزانے اونٹوں کے کوہان پر لاد کر اس قوم کے پاس لے جاتے ہیں جس سے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچے گا، کیونکہ مصریوں کی کمک باطل اور بے فائدہ ہوگی۔ اسی سبب سے میں نے اسے رہب کہا جو سست بیٹھی ہے۔ اب جا کر ان کے سامنے اسے تختی پر لکھ اور کتاب میں قلم بند کر، تاکہ آئندہ عبدالآباد تک قائم رہے، کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خداوند کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب بینی نہ کرو، اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو۔ ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو۔ راہ سے باہر جاؤ، راستہ سے برگشتہ ہو، اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو۔ بس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے، چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے ہو اور ظلم اور کجروی پر بھروسہ رکھتے ہو اور اسی پر قائم ہو، اس لیے یہ بد کرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسی پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی ہے، اونچی ابھری ہوئی دیوار جس کا گرنا ناگہان ایک دم میں ہو۔ وہ اسے کمہار کے برتن کی طرح توڑ ڈالے گا، اسے بے دریغ چکنا چور کرے گا، جہاں اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیکرا بھی نہ ملے گا، جس میں چولہے پر سے آگ اٹھائی جائے گی یا حوض سے پانی لیا جائے گا۔ کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے، پر تم نے یہ نہ چاہا۔ تم نے کہا نہیں، ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے، اس لیے تم بھاگو گے، اور کہاں ہم تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے، بس تمہارا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے۔ ایک کی جھڑکی سے 1000 بھاگیں گے، 5 کی جھڑکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ تم اس علامت کی مانند جو پہاڑ کی چوٹی پر اور اس نشان کی مانند جو کوہ پر نصب کیا گیا ہو رہ جاؤ گے۔ تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اے سیونی قوم جو یروشلم میں بسے گی تو پھر نہ روئے گی۔ وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقیناً تجھ پر رحم فرمائے گا، وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا۔ اور اگرچہ خداوند تجھ کو تنگی کی روٹی اور مصیبت کا پانی دیتا ہے، تو بھی تیرا معلم پھر تجھ سے روپوش نہ ہوگا، بلکہ تیری آنکھیں اس کو دیکھیں گی۔ اور جب تو دہنے یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل۔ اس وقت تو اپنی کھودی ہوئی مورتوں پر مڑی ہوئی چاندی اور ڈھالے ہوئے بتوں پر چڑھے ہوئے سونے کو ناپاک کرے گا۔ تو اسے حیض کے لتا کی مانند پھینک دے گا، تو اسے کہے گا نکل، دور ہو۔ تب وہ تیرے بیج کے لیے جو تو زمین میں بوئے بارش بھیجے گا، اور زمین کی افزائش کی روٹی کا غلہ عمدہ اور کثرت سے ہوگا۔ اس وقت تیرے جانور وسیع چراگاہوں میں چریں گے، اور بیل اور جوان گدھے جن سے زمین جوتی جاتی ہے لذیذ چارہ کھائیں گے، جو بیلچا اور چھاچ سے پھٹکا گیا ہو۔ اور جب برج گر جائیں گے اور بڑی خونریزی ہوگی تو ہر ایک اونچے پہاڑ اور بلند ٹیلے پر چشمے اور پانی کی ندیاں ہوں گی۔ اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا اور ان کے زخموں کو اچھا کرے گا، تو چاند کی چاندنی ایسی ہوگی جیسی سورج کی روشنی، اور سورج کی روشنی 7 گنی بلکہ 7 دن کی روشنی کے برابر ہوگی۔ دیکھو خداوند دور سے چلا آتا ہے، اس کا غضب بھڑکا اور دھوئیں کا بادل ہوا، اس کے لب قہر آلودہ اور اس کی زبان بھسم کرنے والی آگ کی مانند ہے، اس کا دم ندی کے سیلاب کی مانند ہے
جو گردن تک پہنچ جائے۔ وہ قوموں کو ہلاکت کے چھاچ میں پھٹکے گا اور لوگوں کے جبڑوں میں لگام ڈالے گا تاکہ ان کو گمراہ کرے۔ تب تم گیت گاؤ گے جیسے اس رات گاتے ہو جب مقدس عید مناتے ہو، اور دل کی ایسی خوشی ہوگی جیسی اس شخص کی جو بانسری لیے ہوئے خرامہ ہو کہ خداوند کے پہاڑ میں اسرائیل کی چٹان کے پاس جائے، کیونکہ خداوند اپنی جلالی آواز سنائے گا اور اپنے قہر کی شدت اور آتش سوزان کے شعلے اور سیلاب اور آندھی اور اولوں کے ساتھ اپنا بازو نیچے لائے گا۔ ہاں، خداوند کی آواز ہی سے اسور تباہ ہو جائے گا۔ وہ اسے لٹ سے مارے گا، اور اس قضا کے لٹ کی ہر ایک ضرب جو خداوند اس پر لگائے گا دف اور بربت کے ساتھ ہوگی، اور وہ اس سے سخت لڑائی کرے گا، کیونکہ توفت مدت سے تیار کیا گیا۔ ہاں، وہ بادشاہ کے لیے گہرا اور وسیع بنایا گیا، اس کا ڈھیر آگ اور بہت سا ایندھن ہے، اور خداوند کی سانس گندک کے سیلاب کی مانند اس کو سلگھاتی ہے۔ آمین۔ یسایہ 31واں باب۔ ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو جاتے اور گھوڑوں پر اعتماد کرتے ہیں اور رتھوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت ہیں، اور سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زوراور ہیں، لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے اور خداوند کے طالب نہیں ہوتے۔ پر وہ بھی تو عقل مند ہے اور بلا نازل کرے گا اور اپنے کلام کو باطل نہ ہونے دے گا۔ وہ شریروں کے گھرانے پر اور ان پر جو بد کرداروں کی حمایت کرتے ہیں چڑھائی کرے گا، کیونکہ مصری تو انسان ہیں، خدا نہیں، اور ان کے گھوڑے گوشت ہیں، روح نہیں۔ سو جب خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو حمایتی گر جائے گا، اور وہ جس کی حمایت کی گئی پست ہو جائے گا، اور وہ سب کے سب اکٹھے ہلاک ہو جائیں گے۔ کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جس طرح شیر ببر، ہاں جوان شیر ببر اپنے شکار پر غراتا ہے، اور اگر بہت سے گڈریے اس کے مقابلہ کو بلائے جائیں تو ان کی للکار سے نہیں ڈرتا اور ان کے ہجوم سے دب نہیں چاہتا، اسی طرح رب الفاج کوہ سیون اور اس کے ٹیلے پر لڑنے کو اترے گا۔ منڈلاتے ہوئے پرندہ کی طرح رب الفاج یروشلم کی حمایت کرے گا۔ وہ حمایت کرے گا اور رہائی بخشے گا، رحم کرے گا اور بچا لے گا۔ اے بنی اسرائیل، تم اس کی طرف پھرو جس سے تم نے سخت بغاوت کی ہے، کیونکہ اس وقت ان میں سے ہر ایک اپنے چاندی کے بت اور اپنی سونے کی مورتیں جن کو تمہارے ہاتھوں نے خطا کاری کے لیے بنایا نکال پھینکے گا۔ تب اسور اسی تلوار سے گر جائے گا جو انسان کی نہیں، اور وہی تلوار جو آدمی کی نہیں اسے ہلاک کرے گی۔ وہ تلوار کے سامنے سے بھاگے گا اور اس کے جوان مرد خراج گداز بنیں گے، اور وہ خوف کے سبب سے اپنے حسین مکان سے گزر جائے گا، اور اس کے سردار جھنڈے سے خوف زدہ ہوں گے۔ یہ خداوند فرماتا ہے جس کی آگ سیون میں اور بھٹی یروشلم میں ہے۔ آمین۔